محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین و دنیا ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالصمد صابری۔ بابری مسجد کے زمین پر رام مندر کی تعمیر سے تاریخی سچائیاں نہیں بدلیں گی۔ مسلمانوں نے کہا، ہم نے عدالت کا احترام کر کے صبر کیا ہے، اپنی مسجد کو نہیں بھولیں گے، تا قیامت یہ مسجد ہمارے دماغوں میں گھومتی رہے گی۔ بابری مسجد کل بھی زندہ تھی اور قیامت تک اپنے عمل کردار کے ساتھ زندہ رہے گی۔ طاقت، اقتدار اور اکثریت کے غور میں اگرچہ اللہ کے گھر پر جبراً قبضہ کر کے اسے بت کدہ بنا دیا گیا، مگر اس سے بابری مسجد کی نہ تو تاریخ بدلے گی اور نہ ہی اس کی حیثیت ختم ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے برخلاف رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے ذریعہ یہ کہا جاتا رہے گا کہ جس رام مندر کو ملک کا اکثریتی طبقہ اپنے سکون کا مرکز مانتا ہے، وہ اللہ کے گھر کو گرا کر بنایا گیا تھا اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی قیمتی جانیں ظلم و جبر کا نشانہ بنی تھی۔ یہ باتیں گزشتہ کل ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی بنیاد رکھی جانے کے بعد ہند نیپال کی سرحد پر واقع رکسول کے مسلمانوں نے اپنے رد و عمل میں کہی۔ بتا دیں کہ رام مندر کی بنیاد رکھے جانے پر جہاں ہندو برادری کے اپنے آپ میں خوش نظر آئے اور اس کو انہوں نے بڑی کامیابی کا نام دیا، وہیں ملک کے سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں پر مایوسی اور افسردگی کی لکیریں صاف دکھائی دی اور انہوں نے اس قدم کو انصاف کا قتل اور ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب قرار دیا۔ اس موقع پر مسلمان جہاں بابری مسجد کھونے کے غم میں سے نڈھال نظر آئے، وہیں انہوں نے سب سے بڑی جمہوریت میں ہی جمہوریت کے جنازے کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے اس طرح گزرتے دیکھا کہ آنے والی نسلیں اس منظر کو کبھی بھول نہیں سکے گی، کیونکہ اللہ کا گھر جس میں مسلمان 5 صدیوں تک پوری شان و عظمت سے نماز پڑھ رہے تھے، جس کی میناروں سے توحید کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، جس کے چپے چپے پر سجدوں کے نشانے رہے، جہاں کا ذرہ ذرہ مسلمانوں کے قدموں کی شہادت دیتا رہا اور جس کی در و دیوار سے قرآن کی تلاوت کے نغمے گونجتے رہے، اس کو نہ صرف دھرم کے ٹھیکیداروں اور نفرت کے سوداگروں نے جھوٹی انا کی خاطر منہدم کر دیا، بلکہ اپنے ظلم و جبرن سے اس پاک گھر کو شرمگدہ بنانے کا کھیل بھی شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کل جب ملک کے وزیر اعظم سمیت چند گنے چنے بھیانک چہرے اللہ کے اس گھر کے حدود میں بیٹھ کر اللہ اکبر کی بجائے رام کا بھجن پڑھ رہے تھے، تو اللہ کا گھر بت کدہ میں تبدیل ہو رہا تھا، تو نہ صرف زمین سے لے کر آسمان تک بلکہ ہر طرف خاموش سناٹا چھایا رہا، بلکہ مسلمان اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کسی صلاح الدین ایوبی کے بھیجے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے۔ مسلمان صرف بابری مسجد کے کھونے کا ماتم ہی نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہیں یہ بات بھی اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی کہ آخر جس جمہوری قانون کے سائے میں اس ملک نے آزادی سے لے کر آج تک کا سفر طے کیا، جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر کئی نسلوں نے سکون کی سانس لی اور جس کی وقار کے تحفظ کی قسم کھائی جاتی رہی، اس کی جڑی اتنی کھوکھلی کیسے ہو گئی کہ اس طاقت کی بنیاد پر اپنا غلام بنا لیا؟ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو آخر جب عدالت نے مانا تھا کہ 3 گنبد والی بابری مسجد 1588 میں میر باقی اصفہانی نے بنوایا تھا، جب عدالت نے تسلیم کیا تھا کہ یہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، جب عدالت نے اعتراف کیا تھا کہ اس میں 1949 تک پابندی سے 5 وقتہ نماز ہوتی رہی اور 1858 سے 1870 تک مولانا اصغر، 1870 سے 1900 تک حاجی مولانا عبدالرشید سے لے کر کے 1949 تک حاجی عبدالغفار کی امامت جاری رہی، جب عدالت نے قبول کیا تھا کہ مسجد کے احاطہ میں بت کا رکھا جانا اور اس کے ڈھانچہ کو گرایا جانا مجرمانہ عمل تھا، تو پھر اتنا سب کچھ قبول کیے جانے کے باوجود مسجد آستھا کی بنیاد پر اکثریتی طبقہ کو کیوں دے دی گئی اور مسجد کی جگہ مندر کیوں بنا اور مسجد کے لیے دوسری اراضی زمین دے دی گئی، جس کو مسلمانوں نے کبھی بھی سویکار اور قبول نہیں کیا؟ آخر کار وہ مسجد ہی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ آج نہیں تو کل ان کا انصاف ضرور کریں گے۔ ہمیں امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔